دل کا عمل ہے کہ آدمی کا دل شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نواز رکھا ہے. یہ دل کا عمل ہے. اگر دل میں ناشکری ہے، شکایت ہے اللہ سے، زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، شکر کی حقیقت نصیب نہیں ہے. شکر کی حقیقت نصیب نہیں. آج لوگ اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کسی سے نرم بات کر لینا، ہمدردی کی بات کہہ لینا، خندہ پیشانی سے مل لینا، میٹھی بات کر لینا، اسے اخلاق سمجھتے ہیں. یہ اخلاق تب بنتے ہیں جب اس کے پیچھے جذبہ بھی ٹھیک ہو. ورنہ تو چاپلوسی بھی ہوتی ہے، ورنہ تو چاپلوسی بھی ہوتی ہے، وہ اخلاق نہیں ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، زبان سے محبتوں کا اظہار اور دل میں کینہ اور دل میں بغض اور دل میں حسد، دل میں کھوٹ. تحابوا بالالسن، زبان سے محبتوں کے بول ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے اگر دل اس کے ساتھ نہیں دے رہا. اگر دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ بد اخلاقی ہے، یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے. کہ اندر کا کچھ اور، باہر سے کچھ اور. وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، جیسے کہتا نا زبان سے تو کہتا ہے بلکہ لکھتا بھی ہے، بندہ ناچیز، حقیر فقیر، بندہ محتاج، لیکن اندر کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے. سب جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اچھائی اور برائی کا اصل منبع، سرچشمہ دل ہے. اچھے اور برے اخلاق کی بنیاد دل ہے. وہاں کیا جذبات ہیں، وہاں کیا ارادے ہیں، وہاں کیا امنگیں ہیں، وہاں کیا جذبات ہیں، وہاں کیا خواہشات ہیں، وہ اصل ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں میں، آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں کے اخلاق سنوارنے ہیں. آپ نے لوگوں کے اخلاق پاک کرنے. اب جسم تو پاک ہوتا ہے پانی ڈالنے سے، اسے طہارت کہتے ہیں. کپڑے پاک ہوتے ہیں پانی ڈالنے سے، اس سے اس کی گندگی صاف ہو جاتی ہے. اخلاق جو آپ پاک کیا کرتے تھے وہ یہی تھا کہ ان کے دل میں جو گندے جذبات، گندی خواہشات، گندے ارادے، گندے جذبے، ان کے اخلاق میں جو برائیاں آ رہی ہیں، ان اخلاق کو ان برائیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا. کہ ان میں شکر آئے نہ شکری نہ آئے، ان میں اخلاص آئے ریاکاری نہ آئے.
ان میں عاجزی پیدا ہو، تکبر نہ آئے، ان میں صبر آئے، ان میں بے صبری نہ آئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد ہے لوگوں کے اخلاق بڑھیا کرنا، اخلاق بڑھیا کرنا۔ اور اخلاق کا سرچشمہ دل ہے، جسے تزکیہ بھی کہتے ہیں، پاک کرنا، اخلاق صاف کرنا، گندگیوں سے اسے صاف رکھنا ان اخلاق کو۔ اب نمازی ہے، نماز چھوٹ جائے توبہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی اس کو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی زندگیوں میں حسد رکھتی ہے، کینہ رکھتی ہے، اس حرام کو حرام نہیں سمجھتی۔ جب نہیں سمجھتی تو گھر تو خراب ہوگا، رشتہ داری تو خراب ہوگی، ٹوٹ پھوٹ تو ہوگی پھر۔ اس لیے کہ اس کی بد اخلاقی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتی ہے تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہے، اور یہ حرام خواہش ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حرام ہے۔ روزہ تو رکھتی ہے، صدقات بھی دیتے ہیں، اخلاق اچھی نہیں ہے، حسد میں مری جا رہی ہے۔ تکبر جیسے ہی برائی ہے اس کے اندر، اس پہ توبہ بھی نہیں ہے۔ تو جسم کا دل خراب ہو جائے تو جسم کی ظاہری صحت خراب ہو جاتی ہے، اس دل کے اخلاق خراب ہو جائیں آدمی کا دین برباد ہو جاتا، دین نہیں رہتا، دین نہیں رہتا۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نیکیوں کا ڈھیر ہو نا اور حسد ہو تو جیسے آگ لکڑیوں کے ڈھیر کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بد اخلاقی بھی ایسی ہے کہ نیکیوں کو ڈھیر کو راکھ کر دیتی ہے۔ وہ بھائی مہینوں سالوں اس نے نیکیاں اکٹھی کی تھی، اس کی بد اخلاقی نے سب کو خاک کر دی، راکھ کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ اخلاق صحیح نہیں ہے، خواہشات حرام ہیں، جذبے غلط ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آج اس کی دینداری میں کشش نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کرتا۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بہت قریبی شاگرد خاص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت کر رہے اور کہنے لگے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتي۔ انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان تقدر، اگر تو اس اخلاق کی قدرت رکھے، اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہے، نفل پڑھنا آسان، تسبیح پڑھنا بھی آسان، صدقہ دینا بھی آسان، نفلی عمرے حج کرنا بھی آسان ہے، لیکن اپنا دل مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا آسان نہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے ملیں گے کوئی،
ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. بیٹے یہ کر لے. وذلك من سنتی، میرا اخلاق تو یہی ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے، میری زندگی تو یہی ہے. اور پھر اس اخلاق پہ انعام کیا بتایا؟ انعام کیا بتایا؟ فرمایا جس کی زندگی میں میرے اخلاق ہیں حقیقت میں اسی کو مجھ سے محبت ہے. جس کی زندگی میں میرے پاکیزہ اخلاق ہیں اسی کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ. اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازو میں جو نیکی سب سے بھاری ہے، میزان کے ترازو میں جو نیکی سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق، وہ اچھے اخلاق. فرمایا کوئی دن میں روزے رکھے اور زندگی بھر رکھے، اور کوئی رات میں تہجد میں رات گزار دے اور زندگی بھر اس کی راتیں اس عبادت میں گزریں، جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والے کو بھی وہی مرتبہ ملے گا. کون کر سکتا ہے بھائی؟ زندگی بھر روزے، زندگی بھر رات میں بیداری. لیکن فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے جو مرتبہ اس کا ہوگا وہی مقام اچھے اخلاق کا. اور یہ اخلاق دل اس کا سر چشمہ ہے کہ یہاں تکبر تو نہیں، یہاں حسد کینہ تو نہیں، یہاں ناشکری اور بے صبری تو نہیں، یہاں ریا اور نام و نمود تو نہیں. اس کا تعلق دل سے. اچھے اخلاق، اتنا عظیم عمل، اتنی بڑھیا عبادت. تو جیسے ظاہری جسم کی شریعت میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، ایسی ہی دل میں بھی، دل کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، شریعت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور دل کے بھی کچھ شریعت میں حرام ہوتے ہیں. شریعت میں اس کا بھی تعلق، شریعت کا تعلق دل اور جسم دونوں. تو میرے عزیزو پورے دین پہ چلنا، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ رشتوں کے کتنے حقوق ادا ہو رہے ہیں، رشتہ داری کا کتنا لحاظ ہے. اور جہاں دل خراب ہے، جس سے خراب ہے، آپ اللہ کے لیے معاف فرماتے، آپ اللہ کے لیے معاف کر. آپ اپنی طرف سے اچھے کرنے والے بنے، آپ کی طرف سے حسن سلوک ہو، آپ حق تلفی کے گناہ سے توبہ کر لیں، آگے بڑھ کر آپ نیکی کرنے والے ہوں. آپ اپنی ذات سے اچھا کریں. سامنے والا اچھا کرتا ہے بہت اچھا اس کے لیے، نہیں بھی اچھا کرتا آپ کا دین تو محفوظ ہو گیا، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے. بدلہ نہیں، بدلے کی امید بھی نہیں، پھر تو آپ کو شکایات بڑھ جائیں گی، پھر تو آپ کے اندر شکایات اٹھیں گی، ہم تو ایسا کر رہے تو ایسا نہیں کیا. پھر تو آپ کا دکھ اور بڑھے گا، اور آپ اس جذبے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، میرے دین کا تقاضا ہے، صلہ رحمی، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھے دنیا میں بھی اپنے فضل و کرم سے خاص نوازیں گے، اس کی برکتیں میں دنیا میں بھی دیکھوں گا.
اس جذبے کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، اور اپنا دل صاف رکھیں، اپنا دل صاف رکھیں۔ یہ بڑی دینداری ہے، بڑی بزرگی ہے کہ ہم اچھا کرنے والے ہوں۔ اگر مدد کرنی ہوتی ہے مالی لحاظ سے تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، ان میں کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کیجیے، دگنا ثواب ملے گا۔ ایک صدقہ خیرات کا، دوسرا صلہ رحمی کا، دگنا ثواب ملے گا۔ جیسے دین میں خرچ کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے نا، ایک صدقہ خیرات کا، دوسرا دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا، دین کی سربلندی کا۔ اسی طرح رشتہ داری پہ خرچ کرنے سے بھی دگنا ثواب ہے، صدقہ خیرات کا ثواب بھی ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب۔ اچھا سلوک کریں، اپنی ذات سے ایسا کریں گے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائیں گے، آپ کے رزق میں کشادی ہوگی، آپ کی زندگی کے آثار تا دیر رہیں گے۔ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دیں گے صحت عافیت کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خیر کے کام لے لیں گے کہ دنیا میں اس کے آثار رہیں گے، دنیا میں اس کے تذکرے رہیں گے، دنیا میں اس کا مبارک نور رہے گا، برکت دے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی۔ تو یہ صلہ رحمی آگے بڑھ کے اس نیکی کو کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، اور اللہ حفاظت فرمائے قطع تعلق اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ، رشتہ داروں کے حقوق کا ضیاع اور ان کی حق تلفی اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ میری ذات سے کچھ ایسا نہ ہو جس سے رشتہ داری خراب ہو، جس سے رشتے میں فرق آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جب سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ تو جب ایسا ہوگا تو سمجھ لینا ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اور ایسے لوگ اندھے بہرے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی، یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی، وہ دل کے اندھے ہو جائیں، وہ عبرت نہیں پکڑیں گے، وہ حالات سے سبق نہیں لیں گے، وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ، اندھے بہرے ہو جائیں۔ یہ اس گناہ کی نحوست ہوگی، یہ قطع تعلق کی نحوست ہوگی۔ تو صلہ رحمی، رشتہ داری، خاندان، یہ ہمارے دین کا مبارک سلسلہ ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آگے وسیع رشتہ داری اسلامی برادری ہے۔ اسلامی برادری جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھو، آزمائش میں دیکھو، تو میرے عزیزو میرے دل سے دعا نکلنی چاہیے، مجھے اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جتنا مجھ سے بن پاتا ہے میں ان کی مدد کرنے والا بنوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جتنا مجھ سے بن سکتا، لیکن پرواہ ہی نہ ہو میری زندگی میں کہیں یہ نظر ہی نہ آئے
نہ دعاؤں میں، نہ عمل میں، نہ دشمنوں کی چیزیں چھوڑنے میں، یہ بڑی بے حسی ہے، یہ بڑی بے حسی ہے۔ تو اسلامی برادری کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیزو ہمیں صحیح طور پہ مسلمانی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سوال دراصل ایک فریاد ہے، ایک چیخ ہے جو بہت سے دلوں کے اندر دب کر رہ جاتی ہے۔ انسان بظاہر زندہ ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، ہنس بھی رہا ہوتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا، تھکا ہوا، خالی اور بوجھل ہوتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں سانس تو چل رہی ہو مگر سکون مر چکا ہو، جس میں دن تو گزر رہے ہوں مگر مقصد کھو چکا ہو، جس میں رات تو آ رہی ہو مگر نیند نہ آتی ہو، واقعی یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ انسان صبح اٹھتا ہے، وہی فکر، وہی دوڑ، وہی ذمہ داریاں، وہی شکوے، وہی الجھنیں۔ دن گزرتا ہے تو دل مزید بھاری ہو جاتا ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ لوگوں میں سکون ملتا ہے، نہ تنہائی میں قرار آتا ہے۔ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان خود سے پوچھتا ہے کہ میں زندہ ہوں یا بس وقت گزار رہا ہوں۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب زندگی سے اللہ نکل جاتا ہے، جب انسان کا تعلق سے دنیا سے رہ جاتا ہے اور دل کا رشتہ رب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بغیر زندگی ایک خالی ڈھانچہ ہے، ظاہر میں قائم مگر اندر سے بے جان۔ انسان جتنا بھی کما لے، جتنا بھی حاصل کر لے، جب تک دل اللہ سے نہ جڑا ہو، زندگی میں ذائقہ نہیں آتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ نماز بوجھ لگے، قرآن وقت ضائع کرنا محسوس ہو، دعا بے اثر لگے اور گناہ معمول بن جائے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور ہمیں فرق نہ پڑے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ دل سخت ہو جائے، زبان تلخ ہو جائے اور ضمیر خاموش ہو جائے؟ اصل زندگی وہ ہے جس میں دل زندہ ہو، اور دل تب تک زندہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ جس زندگی میں سجدہ نہ ہو وہ زندگی تھکن ہے، جس زندگی میں شکر نہ ہو وہ زندگی محرومی ہے، جس زندگی میں صبر نہ ہو وہ زندگی بے چینی ہے، اور جس زندگی میں نیکی نہ ہو وہ زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ ہم نے زندگی کو بہت سستا سمجھ لیا ہے، ہم نے اصل مقصد بھلا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانا، کمانا، سونا، ہنسنا یہی زندگی ہے، حالانکہ یہ سب تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے مقصد کو سمجھ لے اور اپنے انجام کو یاد رکھے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان ہنستا تو ہو مگر آنکھیں خالی ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان لوگوں میں ہو مگر تنہا ہو۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان کامیاب کہلائے مگر اندر سے ہارا ہوا ہو۔ اگر دل آج سوال کر رہا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے تو سمجھ لو یہ دل ابھی مرا نہیں، یہ اللہ کی طرف بلانے والا دل ہے۔ یہ احساس خود ایک نعمت ہے، کیونکہ جس کا دل بالکل مر جائے وہ یہ سوال بالکل نہیں کرتا، وہ بس بہتا چلا جاتا ہے گناہوں میں، غفلت، اندھیرے میں۔ انسان زندگی کو بدلا جا سکتا ہے، آج بھی، ابھی بھی، اسی لمحے سے۔ ایک سجدہ، ایک سچی توبہ، ایک آنسو، ایک فیصلہ، اور زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔